أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 7 آیتوں کا پس منظر میں آپ کے سامنے ذکر کر لوں۔ یہود کا ذکر آپ نے پڑھا، پیچھے یہود کا ذکر ہوا، اور یہود کی فطرت میں شرارت ہے۔ جب خدا کسی سے ناراض ہو جائے نا، اس قوم سے من حیث القوم اللہ ناراض ہو گئے۔ پوری قوم جو یہودی رہے گا جب تک یہودیت سے نکلے نہیں، من حیث القوم اللہ کے نشانے پہ، اللہ کے غضب کے نشانے پر ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا، اللہ ان سے ناراض ہو گئے، اللہ کی لعنت پڑی ان کے اوپر، اللہ کا غصہ لے کے پھرے۔ یہ مزاج میں اب دیکھیں، سود کے عالم بردار دنیا میں یہ ہے، اور سود کی بنیاد خود غرضی پر ہے۔ جادو، خود غرضی، سازش، یہ سب ان کی فطرت میں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں تو یہودی بہت رہتے تھے، پھر آخر میں نکل گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک کا دکا رہتے تھے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شماس بن قیس، بہت شاعر بھی تھا، بہت بڑا، بہت سازشی آدمی تھا۔ یہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالے، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے، یہ ان کے سلسلے چلتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کے جو اصل رہنے والے لوگ تھے وہ تھے اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے۔ جیسے مکہ میں قریش قبیلہ آباد تھا نا، تو مدینہ منورہ کے جو اصل باشندے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا اوس، مین قبیلے یہ تھے، پھر ان کی شاخیں تھیں، یہ انصار کے قبیلے تھے۔ یہودی بھی رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، نکالے گئے بعد میں۔ تو ایک مجلس میں کچھ اوس کے لوگ تھے، کچھ خزرج کے لوگ تھے۔ کسی نے ایک شعر پڑھا، یا اس نے خود پڑھا، کہنے لگے یہ شعر کا پس منظر کیا ہے معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، یہ 2 قبائل میں، اوس اور خزرج میں جنگ ہو گئی تھی، اور فلاں کے بڑوں نے ان کو اس طرح مارا، بے دردی کے ساتھ اور بڑی ذلت اس کے ساتھ مارا، ان کو گھسیٹا اور یوں کیا، بڑے میں نے ان کو بہت غلط انداز میں پیش کیا۔ قومیت بڑی غلط چیز ہے، یہ ہے نا، انسان بہت اس کے لیے چاہیے صبر اور برداشت، یہ بہت گندی چیز ہوتی ہے، یہ دیندار لوگوں میں بھی رہتی ہے تو پھر بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ عصبیت، فرمایا جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں، قومیت کی۔ اب انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسی آگ لگا دی، لڑائی شروع ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے، ہمارے بڑوں کو یوں کیا، ہمارے بڑوں کو یوں کیا، ہم نے یوں کیا، تو وہ لڑائی کسی بات لڑائی چھڑ گئی، آپس میں لڑائی۔ اب 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو آپس میں دونوں لڑ پڑے، اوس اور خزرج کے۔ ایک یہودی تھے لڑانے والے۔ ایک گروہ وہ تھا جن کا نہ اوس سے تعلق تھا نہ خزرج سے تعلق تھا، مہاجرین تھے دوسرے۔ وہ بیٹھ کے تماشا، کہ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کرے کیا، لڑائی چھڑ گئی نا، تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں۔ تو یہ جنگ، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 آیات میں یہود کو تنبیہ کی، 98 99 میں، 98 اور 99، ان 2 آیات میں یہود کو تنبیہ کیا ملا تمہیں، بالآخر کیا ہوا؟ کسی نے سازش کر دی، اور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا، تو ملا کیا تمہیں، کیا فائدہ ہوا؟ پھر 4 آیات میں اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے جو آپس میں لڑے تھے ان کو تنبیہ کی کہ یہ دیکھیں، تم اس طریقے سے اگر سازشوں کا شکار ہوتے رہو گے تو تمہارے ایمان و دین کا کیا بنے گا؟ لوگ تو کھیلیں گے تمہارے ساتھ۔ قرآن کی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، پیغمبر تمہارے اندر موجود ہے، پھر بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ 4 آیت میں ان کی تنبیہ کی، 6 آیتیں ہو گئی، اور پھر آخر میں اس طبقے کو اللہ نے تنبیہ کی جو تماشائی بنے رہے۔ جب تم دیکھ رہے ہو تمہارا کسی سے تعلق نہیں ہے، 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 مسلمان ہی 2 انسان بھی لڑے، ان کو بھی چھڑانا چاہیے نا۔ اگر وہ آپس میں لڑتے ہیں تمہیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا، تم تماشائی کیوں بنے رہے؟ ان سب کو اللہ نے تنبیہ کی ہے۔
یہ میں ترجمہ کرتا ہوں تو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ پہلی دو آیات میں یہود کو جنہوں نے لڑایا، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالی گواہ ہے اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، دین سے متنفر کر رہے ہو، لڑا رہے ہو، کیوں کرتے ہو؟ من آمن، جو ایمان لائے اس کو تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تبغونہا عوجا، تم اللہ کے راستے میں ٹیڑھاپن اور کجی نکالتے ہو، اللہ کے دین میں خامیاں نکالتے ہو، وانتم شہداء، اور تم خود گواہ ہو کہ یہ حق دین ہے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حق دین ہے، پھر کیوں کرتے ہو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب 4 آیات میں اہل ایمان کو خطاب ہے جو لڑے آپس میں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو گے، باتوں میں آؤ گے ایک گروہ کی، اہل کتاب کی ایک جماعت کی باتوں میں آؤ گے، فریقاً ایک گروہ جماعت کی، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم بعد ایمانکم، وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر بنا کر کے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ پڑھی جاتی ہے تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے اندر اللہ کے پیغمبر موجود ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اللہ کے دین کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، پس تحقیق اسے ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، اسلام پہ جیو گے تو اسلام پہ مرو گے نا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور مضبوطی کے ساتھ تھامو اللہ کی رسی کو مل کر، واعتصموا، اور پکڑو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعا، اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، پھوٹ مت ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈالی، قبائلی نظام تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، اللہ نے اسلام کی برکت سے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈالی، فأصبحتم بنعمته اخوانا، بس ہو گئے تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی، اللہ کی نعمت سے مراد اسلام، اسلام کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اب اگلی آیت میں ان لوگوں کو خطاب ہے جو تماشا دیکھتے رہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تمہارے اندر ایک گروہ ہو، ایک جماعت، کچھ لوگ تم میں ایسے ہو، یدعون الی الخیر، جو اچھائی کی طرف دعوت دے، یدعون الی الخیر، جو بلائے خیر کی طرف، ویأمرون بالمعروف، اور اچھائی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے۔ جو منکرات پر، جو برائی ہو رہی ہو محلے کے اندر ہو، ماحول کے اندر، کہیں بھی ان منکرات پر نظر رکھنا
اور ان کا حل تلاش کرنا، یہ اسلام کی روح ہے۔ سب سے بنیاد منکرات، برائیوں کے اوپر نظر رکھنا اور اس کا حل نکالنا، یہ ہے اسلام کی روح۔ نہیں عن المنکر، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور منصوبہ بندی کے ساتھ، یہ اسلام کی روح ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں گے نا تو مین روح اس کی ہے